السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سرنگ میں کام زور و شور سے جاری ہوتا ہے۔ برہان ہمت نہیں ہارتا اور کام جاری رکھتا ہے۔ کچھ دیر بعد عثمان صاحب اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں برہان کیا صورتحال ہے؟ تو برہان کہتا ہے میرے حضور میں اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دوں گا، میں اللہ کے حکم سے سقوط کا راستہ کھول دوں گا، میں اسے کھول دوں گا۔ تو عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں برہان چلو چھوڑ دو اور پیچھے آ جاؤ، مگر برہان کہتا ہے حضور میں اسے کھول دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ عثمان صاحب ایک بار پھر کہتے ہیں برہان کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ اس لیے میں برہان کا ہتھیار اس چٹان میں پھنس جاتا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ اسے کھینچتا ہے تو چٹان کا سارا ملبہ اس پہ آ گرتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب برہان برہان پکارتے ہوئے اس کی جانب بڑھتے ہیں تو برہان پوری طرح سے ملبے کے نیچے دب چکا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے مٹی ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں حوصلہ رکھو برہان، حوصلہ رکھو۔ دوسری طرف بالا خاتون خواتین کے ساتھ کام کاج کر رہی ہوتی ہیں۔ حلیمہ غصے میں انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر کہتی ہے میں کیا کرنے جا رہی ہوں بالا، میں تمہارے پاس پتھر جیسا سخت دل لے کر آئی تھی لیکن تم میرا دل پگھلا رہی ہو اور میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ سرنگ میں عثمان صاحب چلاتے ہوئے کہتے ہیں جلدی سے مشعلیں لے کر آؤ۔ سپاہی مشعل لا کر روشنی کرتا ہے تو عثمان صاحب تیزی سے مٹی ہٹانے لگ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں برہان تم نے میری بات نہیں سنی، میں نے تم سے کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، تم نہیں ہٹے۔ مٹی ہٹاتے ہٹاتے عثمان صاحب کے ہاتھ میں برہان کا ہاتھ آ جاتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے تیزی سے مٹی ہٹانے لگ جاتے ہیں۔ بالآخر عثمان صاحب سپاہیوں کی مدد سے برہان کو نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر وہ بے ہوش ہوتا ہے۔ پھر سانسوں کا جائزہ لیتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں یہ سانس نہیں لے رہا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اسے خوب جھنجھوڑتے ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں اٹھو برہان اٹھو، ایسا نہ کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس پہ پانی ڈالتے ہیں مگر وہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ عثمان صاحب زور سے اس کی سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو برہان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب بہت خوش ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کیا تم ٹھیک ہو برہان؟ جواب میں برہان کہتا ہے میرے حضور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ عثمان صاحب ایک دم سے اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ برہان کہتا ہے میں نے سقوط کا راستہ کھول دیا ہے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں تم نے بالکل کھول دیا ہے، تم نے شیر کی طرح کھولا ہے، چلو شاباش اٹھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب اسے اٹھا کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر حلیمہ غصے میں بالا خاتون کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ الجن کو پریشان دیکھ کر بالا خاتون اس سے پوچھتی ہیں الجن کیا تم ٹھیک ہو؟ تم نماز کے بعد سے سوچ میں پڑی ہو؟ تو الجن کہتی ہے مجھے بہت خوفناک خواب آیا، بالا بہت خوفناک تھا، وہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں۔ گونجا پوچھتی ہے الجن خاتون آپ نے کیا دیکھا؟ تو الجن کہتی ہے غازی اور جیر کتے دونوں مر گئے، التوگا نے انہیں بغیر کسی رحم کے مار ڈالا۔ بالا خاتون کہتی ہے اللہ خیر کرے، الجن خواب حقیقت نہیں ہوتے، اپنے ذہن میں بری چیزیں نہ لاؤ۔ ہولوفرا کہتی ہے غازی اور جیر کتے صاحب ٹھیک ہوں گے، پریشان نہ ہوں۔ گونجا کہتی ہے تمہارے ڈرونے خواب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہم سب مل کر انہیں واپس لائیں گے اور اپنے قبیلے میں واپس جائیں گے۔ یہ سن کر الجن کہتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ فاطمہ کہتی ہے غازی آپ کو اس طرح پریشان دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ یہ سنتے ساتھ ہی الجن مسکرا دیتی ہے۔ حلیمہ اپنا سامان لے کر بالا خاتون کے پاس سے ہوتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر بالا خاتون اس لمحے کو یاد کرتی ہیں جب عثمان صاحب نے ان سے کہا تھا ہمارے درمیان جاسوس کی وجہ سے شہزادوں اور صدران کے سوا کوئی باہر نہیں جائے گا۔ اس خیال کے بعد بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ غائب ہو جاتی ہے۔ فاطمہ پوچھتی ہے ماں آپ نے کچھ کہا؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں نہیں بیٹی میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ کہتے ساتھ وہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو ہولوفرا کہتی ہے ماں کہاں جا رہی ہیں آپ؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں میں اطراف میں دیکھنے جا رہی ہوں، تم لوگ کام کرو۔ گونچا ان کے ساتھ جانے کا کہتی ہیں تو بالا خاتون کہتی ہیں میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی بیٹی، کام جاری رکھو۔ بالا خاتون کے پیچھے آنے کا احساس ہوتے ہوئے حلیمہ کہتی ہے آؤ بالا آؤ، یہ انتقام ختم ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے بالا خاتون ایک سپاہی سے کہتی ہیں خاموشی سے میرے پیچھے آنا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہیں تم ہمیشہ غائب رہتی ہو، کہاں جا رہی ہو مریم؟ حلیمہ آگے بڑھتے ہی چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بالا خاتون کہتی ہیں تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو مریم؟ تم جڑی بوٹیاں لینے کے لیے اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آئی ہو؟ آگے بڑھتے ہوئے حلیمہ خود سے کہتی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے، پہلی بار میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہوں، لیکن کیوں؟ پھر وہ صوفیہ کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے تم ان لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتی جنہوں نے تمہارے خاندان کو قتل کیا، تمہاری ماں اور بابا کو دھوکہ دیا۔ حلیمہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے کیوں بالا کیوں؟ تم نے میرے خاندان کو وہ پیار کیوں نہیں دیا جو تم سب کو دیتی ہو؟ تم مجھے اپنے انتقام لینے پر مجبور کیوں کر رہی ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ سپاہی بھی بالا خاتون کا تعقب کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سقوط میں منگول لوگوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی بوڑھا بچتا ہے نہ کوئی بچہ۔ ظلم کا شکار ہونے والے بزرگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو تم؟ معصوم لوگوں کو کیوں اذیت دے رہے ہو؟ منگول بوڑھوں کو زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، وہ انہیں تھپڑ مکے مارتے ہیں، وہ کمزور جانوں پہ بالکل رحم نہیں کھاتے۔ ایک منگول بزرگ کو دبوچتے ہوئے کہتا ہے نماز پڑھنا حرام ہے، تم سب کو لوگان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ وہ ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں تم یقیناً اس اذیت کا حساب دو گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ مزاحمت کی کوشش کرتے ہیں مگر منگول لات مار کے انہیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور پھر انہیں دبوچتے ہوئے کہتا ہے پیچھے رہو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ظلم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اگلے منظر میں یہ سارا دردناک منظر دیکھنے والے بزرگ اپنے کمرے میں پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم پہ رحم فرما۔ اسی لیے انہیں اپنے کمرے میں
میں زمین ہلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈنڈا اٹھا کر سرنگ کی جانب بڑھتے ہیں، مگر سرنگ سے نکلنے والے عثمان صاحب ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر بزرگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب انہیں سہارا دیتے ہوئے کہتے ہیں، خاموش رہیں، خاموش، کہیں نوکر ہماری بات نہ سن لیں۔ عثمان صاحب کے ساتھی بھی آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بزرگ عثمان صاحب سے کہتے ہیں، میرے حضور، ہم سب نجات کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، ہم ان شیطان منگولوں کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے بہت کمزور ہیں۔ عثمان صاحب نے حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کو مضبوط رہنا ہے، بس ہمیں اسی کی ضرورت ہے۔ بزرگ روتے ہوئے کہتے ہیں، انہوں نے ہم پہ بہت ظلم کیا، بزرگ، بچے، عورتیں، سب کا برا حال ہے، انہوں نے ہمارا پرچم اتروا دیا اور اذان بھی بند کروا دی۔ برہان عثمان صاحب کو جھنڈا نکال کر دیتا ہے۔ جھنڈے کی جانب دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، دیکھیں اسے، دیکھیں، خواہ یہ ہمارا پرچم اتار دیں، اسے پھینک دیں اور اذان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کروا دیں، ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ وہ دیکھیں گے اور جانیں گے کہ نہ ہمارا پرچم اترے گا اور نہ ہماری اذان بند ہوگی، اور نہ ہی وہ ترکوں کو غلام بنا سکتے ہیں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے میرے حضور۔ اس لیے میں ارحان اور علاؤالدین بھی سپاہیوں کے ساتھ نکل آتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے عثمان صاحب کہتے ہیں، ماشاءاللہ تم وقت پہ پہنچ آئے ہو، قبیلے کے پاس کی کیا صورتحال ہے؟ تو ارحان کہتا ہے، میرے حضور، ہم نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ جب وہ لوگان اس کے بارے میں سنے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ علاؤالدین کہتا ہے، وہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم قبیلے پر دعویٰ بولنے والے ہیں۔ عثمان صاحب ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سروجہ کہتا ہے، میرے حضور، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سوغات میں اپنا پرچم بلند کرنا چاہتا ہوں، میں اس شرف کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، شکریہ شکریہ، تم حق پہ ہو، اپنے بابا بہان پہ اور ان جنگجوں کے لیے جو ریاست کے لیے لڑے، تمہیں یہ کرنا چاہیے اور انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ برہان جھنڈا اسے دے دیتا ہے اور عثمان صاحب اسے کہتے ہیں، اب ہمارے شور کرنے کے بعد سب کچھ بے نقاب ہو جائے گا، لیکن تب تک ہم خاموشی سے کام کریں گے، چلو چلتے ہیں سپاہیوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں التوگا ایک بار پھر اولوگان کے سامنے جا پہنچتا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے تو اولوگان اس سے پوچھتا ہے، کیا تم نے عثمان کو تلاش کر لیا التوگا؟ التوگا ایک بار پھر کہتا ہے، نہیں اولوگان۔ اولوگان پوچھتا ہے، پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں موت کی خواہش ہے؟ جواب میں التوگا کہتا ہے، عثمان کو تلاش کرنے کے دوران میں نے سنا ہے کہ قبیلے کے قریب قرارگاہوں اور چوکیوں پہ حملے ہوئے ہیں، انہوں نے تمام نوکروں کو مار ڈالا ہے، یہ عثمان کا کام ہے۔ اولوگان غصے سے کہتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ التوگا کہتا ہے، واضح ہے کہ عثمان قبیلے پر بھی حملہ کرے گا کماندار اولوگان، وہ ہماری طاقت کو توڑنا چاہتا ہے۔ اولوگان اس سے کہتا ہے، اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تم واقعی بیوقوف ہو، میں اس پر یقین نہیں کروں گا۔ اگر عثمان نے قبیلے پر حملہ کرنا چاہا تو وہ اتنا شور کبھی نہیں مچائے گا۔ عثمان چاہے ہمارا دشمنی کیوں نہ ہو، وہ بہت ذہین جنگجو ہے، وہ سیدھا ہمارے دلوں پہ حملہ کرے گا۔ التوگا پوچھتا ہے، تو پھر عثمان کیا کرے گا؟ جواب میں اولوگان کہتا ہے، وہ اپنی عقل کے مطابق حرکت کرے گا، لیکن میں اس کے جال میں نہیں پڑوں گا، وہ یقیناً سوغات پہ حملہ کرے گا، چلو ہم سوغات جائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جنگل میں حلیمہ مسلسل آگے بڑھتے ہی چلی جاتی ہے، بالا خاتون سپاہی کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں۔ تو سپاہی کہتا ہے، ہم بہت دور آ گئے ہیں بالا خاتون، آپ محفوظ نہیں ہیں۔ حلیمہ کو دیکھتے ہوئے بالا خاتون کہتی ہیں، یہ ندی کے پاس کیوں جا رہی ہے؟ آگے بڑھتے بڑھتے حلیمہ ایک دم سے رک جاتی ہے اور سر پکڑتے ہوئے کہتی ہے، لعنتو، یہ سر درد کہاں سے آ گیا؟ یہ کہتے ساتھ وہ گر جاتی ہے۔ تو بالا خاتون سپاہیوں کے ساتھ بھاگتی بھاگتی اس کے پاس جاتی ہیں اور اس سے کہتی ہیں، بیٹی بیٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تم خیریت سے ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے، میرا سر درد کم نہیں ہو رہا، میں دریا کے کنارے جڑی بوٹ کے لینے آئی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہیں، او میری چھوٹی بچی، کاش تم نے علاؤالدین کو بتایا ہوتا، اس نے کوئی علاج ڈھونڈ لیا ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہے، انہوں نے میرے لیے دوا تیار کی تھی لیکن اس نے کام نہیں کیا، میری دادی کہتی تھی کہ دریا کے کنارے کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں تو میں اس لیے یہاں ہی تھی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون اسے گلے لگا لیتی ہیں۔ حلیمہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہتی ہے، ہم اتنی دور آ گئے ہیں، آپ نے میرا پیچھا کیوں کیا بالا خاتون؟ چلیں واپس چلتے ہیں۔ تو بالا خاتون اس سے کہتی ہیں، نہیں میری بیٹی، جبکہ ہم یہاں آ ہی گئے ہیں، جڑی بوٹیاں تلاش کرتے ہیں اور تمہارے درد کا علاج کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی صوفیہ سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ صوفیہ کو دیکھ کر بالا خاتون حیران و پریشان ہو جاتی ہیں اور حلیمہ کو اپنے پیچھے کر لیتی ہیں۔ پھر صوفیہ سے کہتی ہیں، کیا تم نے میری خوشبو سونگھ لی؟ جواب میں صوفیہ کہتی ہے، مجھے یقین نہیں آیا جب میرے سپاہیوں نے کہا کہ انہوں نے تمہیں دیکھا ہے، تم خود میرے پاس آ گئی ہو بالا۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتی ہے، اب ہتھیار ڈال دو اور خود کو نہ تھکاؤ۔ بالا خاتون سے کہتی ہیں، کیا تم مجھے نہیں جانتی صوفیہ؟ تو صوفیہ کہتی ہے، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں بالا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لڑائی کی شروعات میں ہی بالا خاتون کے دونوں سپاہی مارے جاتے ہیں۔ لڑتے ہوئے حلیمہ صوفیہ پہ حملہ کرتی ہے تو صوفیہ تلوار اس کے گلے پر تان لیتی ہے اور آہستگی سے کہتی ہے، تم نے خوب کام کیا چھوٹی چڑیا، باقی کام تمہاری خالہ کریں گی۔ پھر چلاتے ہوئے بالا خاتون سے کہتی ہے، ہتھیار ڈال دو بالا، ورنہ میں اس ننھے شیطان کو مار ڈالوں گی۔ یہ سن کر بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے رک
رک جاتی ہیں اور کہتی ہیں ناگن لڑکی کو چھوڑ دو۔ حلیمہ بالا خاتون سے کہتی ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے بالا خاتون، میری وجہ سے۔ تو بالا خاتون اسے کہتی ہیں تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بیٹی، یہ ناگن اچھی طرح جانتی ہے کہ کس طرح کس کے پیچھے چھپنا ہے۔ صوفیہ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں، تم بزدل ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون ہتھیار ڈال دیتی ہیں۔ تو صوفیہ کہتی ہے دانشمند دانا اقدام کیا ہے دوست، لیکن اس بار تمہارے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔